اگر انسان کی آمدن محدود ہے تو اس کو شریعت کے مطابق اپنے خرچوں کو کیسے ترتیب دینا چاہیے؟ ابھی سن رہے ہیں نا کہ کھجوریں کھا کے بھی گزارا کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی یہی ترتیب ہوگی کہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اسی کے مطابق آپ اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں، تو اس تھوڑی سی چیز میں بھی اللہ برکت ڈال دیں گے۔ مدینہ منورہ سے آنے پر میری بہو کو ایام شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اس نے عمرہ ادا نہیں کیا۔ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے حنفی مسلک میں کہ وہ اسی حالت میں بھی نیت کر سکتی تھی، نماز نہ پڑھے، لیکن نیت کر لے احرام کی، احرام باندھ لے، اسی پابندی سے آگے مکے میں رہے، جب پاک ہو جائے جا کے عمرہ کر لے۔ لیکن اس نے چونکہ نیت ہی نہیں کی، عمرہ ہی نہیں کیا، لہذا اب عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ 4 سال کی جو بچی تھی اس پر کوئی دم نہیں ہوتا، چونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس پر کوئی سزا یا جرمانہ شریعت میں نہیں ہوتا۔ برین ٹیومر ہے، اس کی وجہ سے اگر فرضی غسل کرنا ہو تو سر پہ پانی نہیں ڈالنا ہوتا، آپ سر پہ کوئی پلاسٹک کی چیز باندھ لیں، پانی اس کے اوپر سے ڈال لیں، بعد میں ہاتھ سے مسح کر لیں بس۔ ایک شیعہ نے پوچھا ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ بھاگ گئے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، ایک فتح ہے، ایک شکست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں حضور کو فتح دی، 70 کافروں کے سردار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، لیکن انہوں نے پھر احد میں بدلہ لیا۔ یہ تو جنگ میں ہوتا ہے، اس کو بھاگنا نہیں کہتے ہیں۔ صحابہ لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اس بدلے کا، یہاں 70 صحابہ شہید ہوئے، کہ وہاں فتح ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر شکست ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ جب بات جنگ تقریباً ختم ہونے پہ آئی تو آج ابو سفیان چونکہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے خوش تھے نا، کہنے لگے لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، آج عزیٰ خدا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، اجازت مانگی حضور سے، اور جب اس نے کہا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، حضرت عمر نے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا، پھر آپ حضرت عمر نے کہا یومن بیومن، کوئی بات نہیں، اب تم دوبارہ کوئی دن مقرر کر لو، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو بھاگ تو نہیں گئے تھے، حضور زخمی ہو گئے، بھاگا تو کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ یہ عالم تھا کہ ایک بی بی آ رہی تھی، اس کو خبر دی گئی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے گئی خبر ملی تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا، مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، ما فعل برسول اللہ۔ تو آخر وہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس کے بعد اس کو تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ گھر واپس۔ جن کا یہ عالم تھا ان کو کہتے ہو بھاگ گئے، بھاگ تو حسین کے ساتھ ہی گئے تھے جن نے خط لکھ کے بلایا تھا، پھر ایک بھی ساتھ نہیں رہا۔ جمعہ کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ جمعہ ہو سکتا ہے جہاں ضرورت کے لیے بازار بھی ہو، دکانیں بھی ہوں، آبادی بھی ہو، کیونکہ قرآن سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع،
بے شرا چھوڑو، تو وہاں بے شرا ہوگی تو چھوڑیں گے نا۔ تو جہاں بے شرا بھی نہ ہو، دکان بھی نہ ہو، آباد بھی نہ ہو، صرف 4 آدمی کھڑے ہو کے جمعہ پڑھیں، وہاں حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے پتہ نہیں کیا کہتا ہے، تولیہ ٹول پہن لیتے، ہاں جی، اچھا ٹوپی پہن لیتے، عام حالت میں نہیں پہنتے۔ بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ ہر حال میں پہننی چاہیے، لیکن یہ بھی پھر بھی ان کی شرافت ہے کہ نماز میں تو پہنتے ہیں نا۔ انڈیا ماسٹر میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے۔ بہرحال جہاں بھی دین کا کام ہو، اللہ کامیاب کرے۔ میرا بھتیجا ناحق قتل ہو گیا، اللہ پاک آپ کی مدد کرے اور مظلوم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ دے اور ظالموں کو سزا ملے۔ میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، روزگار بھی نہیں ہے۔ میرا بھائی ویسے یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھو تو اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اصولی بات جب پیسے نہیں ہوں گے تو کون رشتہ دے گا؟ پہلے تم اپنے کاروبار کی کرو، جب کاروبار ہو جائے گا پھر رشتے بڑھے۔ طواف اور صفا کرنے کے بعد ابھی بال نہیں کاٹے تھے کہ برش مارا تو بال اس سے گرے، خیرات کر دے، صدقہ کر دے، لیکن تمہیں بھی یعنی ابھی بال بھی نہیں کٹوائے، عمرہ مکمل نہیں ہوا، بالوں میں برش کرنے کی جلدی ہے کہ ان کی سیٹنگ میں فرق نہ آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری 2 لڑکیاں ہیں، قرآن حفظ کر رہی ہیں، اللہ نصیب کرے۔ بہرحال صفا پر چکر لگانے کی صفا پر اتنا آدمی اونچا چڑھے کہ سامنے کعبہ شریف نظر آ جائے، اس سے زیادہ اونچا چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو ویسے بھی نظر نہیں آ سکتے کہ عمارتیں بن گئیں، بلڈنگ بن گئی، آگے کئی چیزیں حائل ہو گئی۔ بہرحال اتنا چڑھیں گے تقریباً 5-10 قدم۔ علاقہ پالنپور میں 1000 حاجیوں کو جمع کر کے عملی طور پہ حج کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اگر امام کے پیچھے مقتدی نے، مثلا امام نے کہا اللہ اکبر، اس نے نہیں کہا، نماز نہیں ہوگی، چونکہ اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ بھئی انجینئر علی مرزا جو ہے میں جانتا ہی نہیں، نہ میں نے اس کی کوئی کتاب پڑھی ہے۔ بہرحال یہ مرزا جو ہے یہاں سے خطرہ لگتا ہے، یہ بھی کوئی مرزا قادیانی کا ساتھی ہے۔ اراکان کی سرزمین میں مجاہدین اور کافروں کے درمیان جنگ جاری ہے، اللہ مجاہدوں کی مدد کرے۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی منع ہے، سونگھنا بھی منع ہے۔ خوشبو سونگھنے کے لیے لگائی جاتی ہے نا۔ مروہ کی طرف جو خواتین کھڑی ہوتی ہیں بال کاٹنے کے لیے، ان سے بال کٹوا لیے، کوئی بات نہیں۔ جس دامن سے آدمی نے ناک صاف کیا اسی میں نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھتی ہیں، بھئی نماز جنازہ کے لیے عورتوں کو آنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری، وہ کہاں جائیں؟ نکل تو سکتی نہیں ہے وہ، تو پھر وہ پڑھ لیتی ہے۔ حج کے لیے آئے ہیں، 6 ماہ کا لڑکا ہے، اللہ تبارک و تعالی اولاد صالح نصیب فرمائے۔
ہمارا نمبرداری کا کیس چل رہا ہے، اللہ جو حق پہ ہو اس کی مدد فرمائیں۔ رئیس اسماعیل کو گولی لگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے اور ظالموں سے خود بدلہ لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحینا بقواتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کی حاضری منظور فرما۔ یا اللہ تمام عبادات منظور فرما۔ یا اللہ اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ یا اللہ شرک و بدعات سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس دینیہ کو آباد فرما۔ یا اللہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، اور جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔